یہ حضور کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی کی جب حضور کے پاس خبر پہنچی کہ یہ جناب کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ جو قرآن پاک کی وہ بیت والی، بیت رضوان والی جو قرآن کی آیت آئی، اس کا سبب بھی سیدنا عثمان غنی بنے۔ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیلی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا اے میرے صحابہ آؤ آج یہاں پہ بیعت کرو۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حدیبہ ککر کے درخت کے نیچے بیعت کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جو جماعت تھی جنہوں نے ککر کے نیچے، اس شجر کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ فرماتا ان کی شان کا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ید اللہ فوقہم، اپنے حبیب کو فرمایا کہ میرے محبوب انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جنہوں نے ککر کے شجر کے نیچے بیعت کی، انہوں نے رب فرماتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب حضور نے فرمایا رکھو ہاتھ، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ رب فرماتا ہے میرا ہے، محبوب فرماتا ہے عثمان کا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، جنہوں نے آج تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، رب فرماتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اور محبوب فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ عثمان کی بیعت بھی ہوئی اور تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے، آپ حیات ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ جب یہ خبر پہنچی، بزارن تو آپ جانتے تھے لیکن دنیا کو میسج دینا تھا کہ اگر میرے عثمان کا کوئی بال بھی بینکا کر دیا تو پھر محمد رسول اللہ یہاں سے جائے گا نہیں۔ آپ نے پھر فوراً بیعت لی کہ آج ہم یہاں پہ یا مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو لیکن سورہ فتح نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب تم اپنا ارادہ بدل لو، رویس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ بغیر عمرہ کیے مسلمان واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب یہ بیعت رضوان کا جو مہربانی کرم کیا گیا، اس کا سبب بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی کی ذات پاک ہی بنی۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے قرضہ دینا، اللہ کے لیے قرض حسنہ دینا، لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، جبکہ اس وقت لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، سیدنا عثمان غنی نے پھر سود تو ثابت ہی نہیں سیدنا عثمان غنی سے، لیکن سیدنا عثمان غنی نے غریبوں مسکینوں میں اپنا مال تقسیم کیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 مقام پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے اپنا اپنا ہدیہ پیش کرو۔ 3 مقام پہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی خدمات کرو اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا حضور کی زبان پاک سے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور میں 300 اونٹ بما گلے کے میں اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ اعلان کیا، جب اعلان کیا اس وقت اتنا اعلان کیا، لیکن جب پیش کیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پیش کیے تو 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اسلام کے لیے پیش کیے۔ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے۔ آج پوری ورلڈ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا تاجر
اتنی خدمات کر کے دکھائے، اسلام کے یا کسی مذہب کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کی یہ عظمت پاک ہے، اس وقت 950 اونٹ اور 50 گھوڑے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر دیے اسلام کی مضبوطی کے لیے۔ آج میرے دوستو، آج جس اسلام کو ہم ختم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے عمل بلا خوف و خطر کر جاتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اس اسلام کی بنیادوں میں کتنی کتنی قربانیاں موجود ہیں، کتنی شہادتیں موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد 10,000 اشرفیاں بھی حضور کے لیے پیش کر دی کہ حضور یہ بھی اسلام کے لیے لگا دیں۔ آج ہم کسی درس میں یا کسی مسجد میں کوئی بندہ 2 4 5 توڑے سیمنٹ کے دے دے یا کوئی 10-20 ہزار روپیہ، تو وہ گلیوں میں یا لوگوں میں چرچے کرتا پھرتا ہے، لیکن ادھر سیدنا عثمان غنی کی اور قربانی بھی اس وقت جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مال و دولت کی بڑی قدر و قیمت تھی، لوگ بڑے خریدتے تھے لوگوں کو، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غالباً ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے تھے خرید کے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب کیفیات سیدنا صدیق اکبر نے دیکھی تو سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو بلا تکرار، کوئی آگے سے حجت نہیں پیش کی، سیدنا عثمان غنی نے فوراً اسلام کی دعوت قبول فرما لی۔ آج ہم زور لگا کے مر جاتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم مسلمان بھی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، ہم مسلمان بھی ہیں لیکن جمعہ نہیں پڑھ رہے، ہم مسلمان بھی ہیں لیکن پھر بھی۔ میرے دوستو، ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ان کی خدمات دیکھیں اسلام کے لیے۔ جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بیمار تھی، طبیعت ناساز تھی، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم گھر میں رہو، اور اللہ کے حضور، اللہ کے حبیب دعا پتہ کیا مانگ رہے کہ اے اللہ، عثمان تیرے اور تیرے حبیب کے کام میں مشغول ہے۔ باقی صحابہ بدر جا رہے ہیں لیکن عثمان کو گھر چھوڑا، اور جب بدر سے واپسی مال غنیمت آیا تو جو دوسرے صحابہ نہیں گئے تھے یا کوئی صحابی ویسے بھی رہ گئے تھے، تو جو نہیں گئے تھے کسی وجہ سے، ان کو حضور نے مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا، لیکن سیدنا عثمان غنی کی عظمت یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو بدر سے مال غنیمت کا حصہ بھی آپ نے دیا۔ اور یہ دیکھیں اسلام کیسے پھیلا۔ جب حضور بدر سے واپس آئے تو سیدنا عثمان غنی کی ازواجہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا وصال ہو چکا تھا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ کو خبر پہنچی کہ میری بیٹی کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ گھر نہیں گئے، سیدھے جنت البقیع گئے، اپنی بیٹی کی قبر پہ جا کے آپ نے دعائے خیر فرمائی، شرف بخشا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جب اس آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کو سرخرو کرنے کے لیے جب اللہ کا نبی میدان جنگ میں تھا، تو جن لوگوں کے خلاف، جس نظریے کے خلاف، جس عقیدے کے خلاف، جس طریقے کے خلاف اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، آج نوجوان بلا وجہ اس طریقے کو پسند کر رہا ہے۔
آج کی بیٹی بلا خوف و خطر بلا وجہ اس طریقے کو اپنے آپ پہ نافذ کر رہی ہے۔ میرے دوستو غور کریں، اسلام کی پہچان کریں۔ بڑی دردناک یہ داستان ہے ہمارے تک جو پہنچی، لیکن ہم بڑے آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے، بڑی آسانی کے ساتھ جمعہ چھوڑ دیتے، بڑی آسانی کے ساتھ دین کے معاملات کو پشت ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستو غور و فکر کریں، اسلام کی قدر کریں۔ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں، کتنی جانیں، اور پھر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بسم اللہ، جو کنویں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا تھا، جو پانی خرید کے مسلمانوں کی پیاس بجھاتا تھا، اور وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم، اور مدینہ طیبہ کے اندر سیدنا عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا۔ چاروں طرف لوگوں نے، جیسے آج ہمارے دور کے لوگ احتجاج کے طور پہ سیدنا عثمان غنی کی سلطنت اور سیدنا عثمان غنی کے متعلق جب ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو نہ پائیں تو پھر کس کو پائیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو پانا۔ اگر ابو بکر یعنی کہ وصال ہو گیا پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر عمر کو پانا۔ اگر عمر کا وصال ہو گیا یا عمر کو نہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر عثمان کو۔ تو جب عثمان کے متعلق آیا کہ اگر عثمان کو نہ پائیں، فرمایا اگر میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا تو امت مسلمہ کے اندر بہت فتنے کھل جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہی یہ مسلمانوں کے اندر فتنوں کا دور چلا، زیادہ فتنے پھر چلے۔ اور میرے دوستو وہ ہستی جس نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 10,000 اشرفیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، مدینہ طیبہ کے اندر کنویں خرید کے وقف کر دیے، ہر جمعے کو غلام خرید کے آزاد فرماتے تھے۔ میرے دوستو ایک وقت وہ آیا کہ اس عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، نہ اندر جا سکتے ہو، نہ باہر جا سکتے ہو، نہ پانی پی سکتے ہو۔ آج دیکھیں یار، یہ اللہ کا فضل دیکھیں، ہم مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اسلام میں صرف پایا جاتا ہے۔ لیکن 40 روز تک، 40 روز دیکھیں، اگر آپ یا میں یا کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر اسلام کی نمائندگی کرتا ہے تو جیسے 10 ذو الحجہ آئی، حج کو بیان کیا، قربانی اسماعیل کو بیان کیا، صفا مروہ کو بیان کیا، زمزم کو بیان کیا، تو میرے دوستو 10 ذو الحجہ کے بعد جب 18 ذو الحجہ آئے تو پھر عظمت عثمان غنی بھی پیش کرو، عظمتیں، کیونکہ آپ نمائندے ہیں، اسلام کے نمائندے، اسلام کے نمائندے۔ تو دیکھیں کربلا کے اندر کتنے دن پانی بند کیا گیا تھا؟ 3 دن۔ ہم کتنے درد کے ساتھ، وہ بھی زیادتی ہے، کتنے درد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کتنے آہو پکار، لیکن افسوس ہے کہ واقعہ کربلا آیا، امام علی مقام کی شہادت ہوئی، ٹوٹل طور پہ اس کا نشانہ کن کو بنایا جا رہا ہے؟ سیدنا عثمان کو بنایا جا رہا ہے، سیدنا عمر کو بنایا جا رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا جا رہا ہے۔ یعنی جو بندے اسلام کے نمائندے ہیں انہی کو ہی، بھئی جس نے ظلم کیا، جس نے قتل کیا، صرف قتل اس دور کے اندر کوئی ایک بندہ قتل کرے ساری فیملی کا FIR بنتی، ایک بندے پہ ظلم بنتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طور پہ جس نے قتل کیا اسی پہ
اور گناہ بھی اسی کو ہے. اب سارے کنبے کو کیسے آپ جرمدار ٹھہرائیں گے؟ اب ایک یزید کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب یزید دی جد تے لعنت توبہ نعوذ باللہ. کیا یہ یزید کی جد، یہ شہزادہ علی اکبر کون تھے؟ شہزادہ علی اکبر جو حضرت امام علی مقام کا بیٹا تھا، یہ کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا نواسہ کے بھانجا تھا، اس کی بہن کا یعنی بھانجی کا بیٹا تھا. جو ایک تو نکاح تھا نا حضرت سیدہ زینب کے ساتھ حضرت امام علی مقام کا، جس سے حضرت امام زین العابدین وغیرہ. تو جو بیٹا شہید ہوا علی اکبر، وہ حضرت امیر معاویہ کے خاندان میں آپ کی نواسی کا بیٹا تھا. یعنی حضرت امام علی مقام کے گھر جو بی بی تھی وہ یزید کی رشتہ دار تھی. جب شہادت حسین پاک ہوئی تو سب سے پہلے جس نے اس پہ احتجاج کیا وہ یزید کی بیوی تھی. لیکن اب جرمدار آپ پوری بنی امیہ کو کر دیں تو بنی امیہ کے خاندان میں تو حضور کے، میں نے کہا کہ یہ 8 پشتیں پیچھے جا کے بنی امیہ اور بنی قریش تو خاندان ہی ایک ہے. تو اب جا کے جب پوری نسل پہ لعنت کریں گے تو پھر اس کا مطلب حضور کی نسل پہ بھی لعنت کر رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی 8ویں پشت میں، سیدنا عثمان غنی بھی بنی امیہ کے خاندان میں سے ہے. تو نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں ذوالنورین. تو میرے دوستو، میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جو بھی اسلام کا نمائندہ، ہم سب اہل بیت طہار ہوں، نبی کے صحابوں، جو بھی ہم سب ان کے خادم ہیں، ان کی فضیلت بیان کریں، ان کو آپس میں ٹکرائیں نہ کہ جناب یہ واقعہ کربلا اگر پیش آیا تو یزید لعنتی ہے، جس نے جو کیا. لیکن اس میں سے بھی ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آج جو مین پوائنٹ آف دا ویو ہے، وہ اس سے ہم نے لینا کیا ہے کہ آپ سب دیکھیں کہ جو کام یزید غلط کرتا تھا آج ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اکثر. اور جن کاموں کے خلاف امام علی مقام گئے تھے کوفے، کیا آج وہ کون ہے ہم میں جو ان کاموں کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں جناب میں تے حسین دی دیگ لائی ہے. یہ حسین پاک آپ کی دیگوں کے متراشی نہیں ہیں، ان کی تو عظمت ہی ورال ورا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ کل قیامت کو جب سب دنیا جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنت عرض کرے گی، سوال کرے گی اللہ کے حضور کہ یا اللہ کریم تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جنت تجھے میں حسنوں ایسی خوبصورت بنا دوں گا، تجھے سجا دوں گا. یا اللہ آج سب لوگ میرے اندر آ چکے ہیں تو مجھے سجاؤ، یا اللہ تیرا وعدہ ہے. تو اللہ فرمائے گا اے جنت تیرے حسن و جمال کے لیے، تیری خوبصورتی کے لیے میں نے تیرے اندر حسن اور حسین کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں لائٹ ہوگی، جنت میں لائٹ ہوگی، روشنی ہوگی؟ فرمایا ہاں ہوگی. جب میرا عثمان جائے گا عثمان کے چہرے سے لاٹ ایسی نکل گی پوری جنت جگمگا اٹھے. یہ نمائندگی کریں نا یار ان تمام نفوس قدسیہ کی. ہم ان کا نام لے کر کھانے والے، ان کا نام لے کر پینے والے، اور آج کا مولوی یا آج کا کوئی بھی بندہ یہ آ کے جناب ترازو پکڑ لے. خدا کے لیے ان ہستیوں میں ترازو نہ پکڑے. ہم ان سب کی عظمت بیان کریں. یہ دیکھیں ان کا قول و فعل اسلام ہے. اب قربانی کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی ادا ہے. اب آپ نماز پڑھنی ہے، نماز کس کی ادا ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی یہ اداؤں کا نام ہے اللہ کی عبادت ہے. لیکن ان کی آزمائشیں تھی، وہ انسان تھے، اور ہم سب نے کامیاب اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی اسوائے حسنہ پہ چلے، تاکہ ہم بھی
فلاح پا سکے. ٹھیک ہے. ہمیں آج تک مولویاں نے جنت ہی بڑی سوکھی کر دیتی. ٹھیک ہے. وہ اسی نعتاں جی پڑھ رہے پہ جناب خورے تو کیڑی جنت دے کر رہے ہیں تذکرے, جنت ساڈے واسطے روزہ حضور دا. بھی حضور کا روزہ بے شک جنت سے بھی اعلیٰ ہے, لیکن پھر بھی جنت کا آپ انکار تو نہیں کر سکتے, کیونکہ جنت کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. تو پھر حضور یہی فرما دیتے بس ٹھیک ہے ایتھے ہی ٹھیک ہے. نہیں, یہ ایک ہماری بخشش کے لیے ایک مقام نے, لیکن جنت, کیا حضور جنت میں نہیں جائیں گے؟ ایک صحابی تھے, وہ دن بدن سوکھتے جا رہے تھے, ہڈیوں. حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس غم یہی کھایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی وصال کر جانا ہے, ہم نے بھی وصال کر جانا ہے. میں تو غریب آدمی ہوں, میں بڑا گناہگار آدمی ہوں. اگر جنت میں گیا بھی تو آپ کا درجہ کسی مقام پہ ہوگا, میں پتہ نہیں کس مقام پہ ہوں گا, تو آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا, تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا میرے غلام, اللہ کریم, پہلی تو بات یہ کہ بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کو دنیا جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اور دوسری حضور نے فرمایا جنتی کو رب آنکھیں وہ عطا فرمائے گا, جنت کے جس کونے پہ ہوگا, جہاں جس مقام پہ آنکھیں اٹھائے گا, جس کو چاہے گا وہ دیکھ لے گا, ایسے دیکھے گا قریب بیٹھے. تو میرے دوستو, ہم سب نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک, آپ کی جو اسلام کی خدمات ہیں, وہ میں نے عرض کیا کہ ہم سب اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. جو درد تھا سیدنا عثمان غنی کا, امت کا درد, اور پھر اس امت نے کیا کیا, 40 دن آپ کے گھر کا محاسبہ کیا, 40 دن گھراؤ کیا, اور 40 دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھر میں پانی نہیں داخل ہونے دیا. ایک دن ایسا آیا, ایک صحابی فرماتے ہیں میں ملنے گیا, جو ملنے جاتا اسے پانی بھی لے کے جانا نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین کو کہ جاؤ عثمان کی حفاظت کرو, پہرے دار جا کے بن جاؤ, ہم کریں گے دفاع. لیکن سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ علی, میں عثمان یہ نہیں چاہتا یہ مدینے کی پاک سرزمین یہاں صرف میری ذات کے لیے, میرے لیے خون اس زمین پہ بہہ جائے, میں عثمان یہ نہیں چاہتا, میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو سیدنا عثمان غنی نے صبر کر کے, یہ جو آج آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ جامعہ قرآن بھی ہیں, قرآن کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی ہیں, آپ سب کے لیے آسان کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں. اور سیدنا عثمان غنی کے 40 روز تک گھراؤ کیا گیا اور پانی تک بند کر دیے گیا. 40 دن کربلا کے اندر صرف 3 دن پانی بند کیا گیا. لیکن جس پھر مظلوم مدینہ, مدینہ طیبہ, وقت کا حاکم, مسلمانوں آپ سب غور و فکر کریں کہ صدا یہ نہ وقت سوچیں کہ جناب ٹھیک ہے جی ہم نے نماز پکی کریں, وقت کا پتہ نہیں چلتا کب کروٹ بدل جائے. اور سیدنا عثمان غنی کے لیے مولا علی مشکیزہ ایک مشک لے کے پانی کی, آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, اور انہوں نے تیر مار کے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کی مشک کو پھاڑ دیا, پانی ضائع کر دیا. اور میں نے رات بھی عرض کیا, جب سیدنا علی اور مرتضیٰ نیچے گرے, آپ نے اپنا کپڑا لے کے اوپر لہرایا کہ عثمان یہ دیکھ لا, کل قیامت کو گواہی دینا کہ عثمان کی پیاس کے لیے علی پانی لے کر آیا تھا. آج ہم غازی عباس کے بازو تو بیان کرتے ہیں, اس مشکیزے کی تو بات کرتے ہیں, بہت ظلم ہے, بہت زیادتی ہے, لیکن کیا سیدنا علی المرتضیٰ کی شان زیادہ ہے یا غازی عباس کی؟ سیدنا علی کی. اور جس کے لیے علی پانی لے کر جائے اس کا مقام کیسا ہوگا؟
ٹھیک ہے جناب، وہ بھی بشکیزہ پھاڑ دیا گیا۔ پھر ایک صحابی گئے ملنے کے لیے، اور جب سیدنا عثمان سے ملے تو فرمایا کہ مجھے رات کو نا حضور نے یہ جو کھڑکی ہے نا اس پہ حضور کھڑے ہیں، سیدنا عثمان فرماتے ہیں، تو مجھے فرمایا کہ عثمان پانی پینا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، تو حضور نے وہاں سے پانی مجھے پلایا۔ رات کو میں نے پانی پیا، ابھی تک میرے حلق اور میرے سینے کے ان دو بازوؤں کے درمیان میں سینے میں ابھی تک اس پانی کی تری، اس پانی کی ٹھنڈک، اس پانی کی مہک ابھی تک موجود ہے۔ اور مجھے میرے حضور نے فرمایا عثمان تو بتا، اگر تو چاہے تو یہ جتنے محاصرہ کرنے والے سب کو ختم کر دوں، تیرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بتا تو روزہ کل شام کو میرے ساتھ آ کے کھولنا چاہتا ہے یا ادھر کھولنا چاہتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان رات صبح روزہ رکھ لینا، افطاری میرے پاس آ کے کرنا۔ اور سیدنا عثمان غنی نے جمعے کا روزہ، جبکہ نفلی روزہ جمعے کو نہیں بنتا، لیکن حضور کے کہنے پہ سیدنا عثمان غنی نے روزہ رکھا، اور جمعے کے دن 18 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ ترکی کے میوزیم میں آج بھی وہ قرآن پاک موجود ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں کوئی قتل ہوگا نا، اس کا وہ مقتول کا جس جگہ پہ خون گرے گا وہ جگہ گواہی دے گی، کسی کا کوئی بندہ گواہی دے گا، لیکن سیدنا عثمان غنی کی ذات پاک وہ ہے کہ وہ قرآن پہ خون آج بھی سیف ہے۔ قرآن کل قیامت کو گواہی دے گا کہ عثمان کو مظلوم بے گناہ قتل کیا گیا۔ میرے دوستو، اس لیے اسلام کو فالو کریں، اسلام کو سمجھے، مضبوطی پیدا کریں اپنے اندر، اپنے نبی کی محبت، نہ شدت پسند، نہ انتہا پسند، نہ دہشت گرد، اپنے نبی کے محبت کے پھول گھر گھر بکھیرو، اپنی بچیوں کو سیدہ کائنات کا